کیا نیا ٹیلی کام بل شہریوں کی نجی جائیدادوں پر قبضے کا راستہ ہموار کر رہا ہے؟ 5G اور فائبر آپٹک کے نام پر لائے جانے والے اس قانون پر اٹھنے والے سنگین سوالات اور حکومت کی نئی وضاحت مزید پریشان کن ہے یا یہ معاملہ اب سنبھل گیا ہے؟ حکومت شہریوں کی زمینوں پر قبضے کا راستہ ہموار نہیں کر رہی۔ ٹیلی کام بل کو لے کر غیر ضروری تنازع کھڑا کیا گیا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے، جنہوں نے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ 1997 کا جو قانون ہے وہ آج کے 5G فائبر آپٹک نیٹ ورک اور جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اسی لیے قانون کو بھی جدید بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کے مطابق اس بل کا مقصد صرف ملک بھر میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی، سرمایہ کاری میں اضافہ اور ریگولیٹری رکاوٹوں کا خاتمہ ہے۔ وزراء نے واضح کیا ہے کہ کسی شہری کی ذاتی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر فائبر نہیں بچھائی جا سکے گی اور نہ ہی کسی کی نجی جائیداد پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ شزا فاطمہ نے اپنے اور سیکرٹری آئی ٹی پر لگائے گئے مالی بدعنوانی کے الزامات کو بھی مکمل طور پر مسترد کیا اور کہا ہے کہ وہ خود وزیر اعظم سے انکوائری کی درخواست کر چکی ہیں اور اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں غلط تو پھر وہ بنیادی طور پر الزامات لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہیں۔ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ بل قومی اسمبلی میں 6 ماہ زیر غور رہا، پیپلز پارٹی کی مشاورت سے منظور ہوا اور سینٹ میں کمیٹی کو بھیجا جانا جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس بل کو غلط انداز میں پیش کیا گیا یا پھر عوام کے خدشات اب بھی برقرار ہیں، اور کیا حکومتی وضاحت اس تنازع کا خاتمہ کر سکے گی؟ 90s کا جو قانون ہے وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے، مزید جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کمل چیمہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ چیمہ صاحبہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر یہ جو بل آیا تھا آئی ٹی کو لے کر اور ظاہر ہے ملک میں انٹرنیٹ کی جدت اور فردر ایڈوانسمنٹ کے لیے، اس کو لے کر بہت شور شرابہ ہوا ہے، اس پر تنقید ہوئی ہے اس کی لینگویج کو لے کے اور اس کے فردر جو طریقہ کار ہے، لیکن کل جس طرح سے وزیر آئی ٹی نے کہا ہے کہ 90s کا جو قانون ہے وہ 5G کو سپورٹ نہیں کرتا یا ہماری ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا، آپ کیا سمجھتی ہیں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے یا کیا تضاد ہے، کیا رکاوٹ ہے جو روک رہی ہے ہمیں ڈیجیٹلی ایڈوانس ہونے سے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیکھیں یہ جو پہلے بل آیا تھا اس میں جو شہریوں کا ایک بنیادی حق ہے اپنی پراپرٹی پہ، اس کے اوپر ایک کمپرومائز تھا جس میں اس پہ ریفر کیا گیا تھا، جو ارلیئر ڈرافٹ تھا اس میں ریفر کیا گیا تھا کہ میوچل کنسینٹ ہوگا یا نیگوسیشنز وڈ ٹیک پلیس، مگر یہ جو نیا ورژن آ رہا ہے اس میں کنسینٹ کو ایکسپلیسٹ لیگل ریکوائرمنٹ بنا دیا گیا ہے فار پرائیویٹ پراپرٹی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو ساری دنیا میں ایسے ہی ہے، دیکھیں یہ تو ساری دنیا میں جہاں پہ 5G آیا ہے، جہاں پہ کوئی بھی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے جو پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس ہیں ان کو تو نہیں پامال کیا گیا کسی بھی دنیا میں کہیں پہ بھی۔ مجھے شاید ہو ایسی ایگزامپل مگر میرے علم میں نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جو اس کی امینڈمنٹ ہے یہ دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ پہلے جو چیز تھی تو بالکل ہی ایک فضول میرے خیال میں ایک چیز تھی۔ پاکستان کا المیہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پاکستان میں لینڈ پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، وچ مینس کہ چھوٹے لینڈ میں بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو یو ایس کا لینڈ سائز ہے وہ اس میں بہت سارے پاکستان آ سکتے ہیں، 5-6 پاکستان یو ایس کے لینڈ سائز میں آ سکتے ہیں، مگر پاپولیشن وہاں پہ 300 ملین ہے، یہاں پہ آئی تھنک 270 ملین ہے، یا 240 بٹوین 240 اور 270 ملین ہے، اور اسے یہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو لینڈ ہے وہ obviously بہت زیادہ ایسا ہے نہیں جو کہ پبلکلی اویلیبل ہو، جس کی وجہ سے شاید اس بل کی ضرورت پڑی ہو۔ بٹ اگر پراپرلی کمپنسیٹ کریں، دیکھیں ٹیلکو کمپنیز تو اتنی پور نہیں ہے، اگر وہ پراپرلی کمپنسیٹ کریں جہاں پہ انہیں ٹاور بنانے ہیں اس کا جس کا بھی لینڈ ہے، تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ورک، ون ون سچویشن ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک بنیادی سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، اسٹار لنک جو ہے وہ انٹرنیٹ پرووائڈ کر دیتا ہے، ہمارے جو اب ہائی اینڈ فونز ہیں وہ سیٹلائٹ کالنگ پر جا چکے ہیں، ایس ایس کالنگ کے لیے، تو ہمیں ابھی بھی یہ فائبر آپٹکس اور اس بڑے پیمانے پہ بجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے آلٹرنیٹ سیٹلائٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی ایک بنیادی طور پر اس وقت بحث چل رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ فائبر آپٹک کے ذریعے ہی ہم 5G اچیو کر سکتے ہیں؟ دیر از نو ادر آلٹرنیٹو؟ دیکھیں سیٹلائٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں آ رہا ہے، اٹس ناٹ اے پروون، آئی مین اٹس ناٹ ایز ریلائبل ایز فائبر،
ٹھیک ہے. تو جب آپ 5G لگائیں گے 5G کو بیک ہال کی ضرورت پڑے گی, اور وہ بہرحال اس وقت دنیا میں فائبر پہ ہی ہو رہا ہے. سیٹلائٹ جو ہے اٹ could be an alternate path, it could be a provide like a redundant pathway, مگر پرائمری سیٹلائٹ پہ بیک ہال ہونا is probably not as proven. اچھا, اس میں کمل چیمہ صاحبہ بنیادی طور پہ یہ بھی بتائیے گا کہ خاص طور پہ جب ہم اس کو فائبر آپٹک کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس دن غالباً کسی کمیٹی ممبر کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی, پلوشہ صاحب آئی تھیں, تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر گھر کے نیچے تار بچھانے کی کیا ضرورت ہے. ذرا عام سننے والے کے لیے یہ بھی سمجھائیے گا کہ یہ جو تاروں کا جال ہے یہ ایگزیکٹلی کام کرے گا کس طرح, اور اس کا ہر طرف پہنچنا ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور, اس کی کنیکٹیوٹی کتنی کمپلیکس ہے؟ دیکھیں, ہم نے یہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا, ابھی بھی ہے اس طرح بہت ساری جگہوں پہ جو پوش علاقے ہیں وہاں پہ فائبر ٹو دا ہوم کا کانسیپٹ ہے, FTTH جسے کہتے ہیں, وچ مینس کہ جو آپ کے ابھی آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن ملتا ہے آپ کے گھر کے اندر, وہ بھی آپ کے گھر تک بہت پوش اور ایلیٹ علاقوں میں گھر تک فائبر آ رہی ہوتی ہے. اگر گھر تک فائبر آ رہی ہو تو obviously آپ کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اب جو یہ جو ٹیلکو لگائیں گے, اپنے ٹاورز لگائیں گے, وہ ان کو جو اسپیشلی جب 5G پہ جائیں گے تو اس کا جتنے بھی 5G ٹریفک کا جو بیک ہال ہوتا ہے وہ فائبر ہی پہ ہوتا ہے موسٹلی, اور اس کے لیے obviously فائبر بچھانے کی ضرورت پڑے گی. کہیں کہیں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کی وجہ سے وہ فائبر کا رائٹ آف وے, کیونکہ پہلے دیکھیں جو گورنمنٹ نے اپنا جو پبلک پراپرٹی تھا, جتنی بھی پبلک لینڈ تھی, اس پہ رائٹ آف وے ہٹا دیا تھا فائبر کے لیے, جو کہ بہت اچھا قدم تھا. سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی کہ اس سے جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہوگی, بٹ obviously بیچ میں جو پبلک پراپرٹی نہیں ہے, جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے, اس پہ یہ رائٹ آف وے گورنمنٹ دے نہیں سکتی جب تک کہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی اونر اس کو الاؤ نہ کرے. تو وہ فائبر تو بچنا چاہیے, جتنا زیادہ بچھے اتنا زیادہ بہتر بیک ہال ہو سکتا ہے, اتنا زیادہ بہتر کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے اور بھی طریقے ہوتے ہیں, بجائے کہ آپ کسی سے زبردستی ان کے لینڈ میں فائبر بچھائیں, آپ ان کو پراپرلی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے. ڈیفینیٹلی وہ اس کا طریقہ کار موجود ہے, اور دونوں پارٹیز کا ایگریڈ اپون ہونا اس صورتحال میں بہت ضروری ہے. بہت شکریہ کمل چیمہ صاحبہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.